بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تعسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا كونوا عباد اللہ اخوانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فی برکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں پہنچانے نکلے ہیں۔ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم رسالت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک و یمامہ کربل کا پیغام سنانے نکلے ہیں۔ اور دم اٹھتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر پروانے کا، دم اٹھتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر پروانے کا، طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں۔ اور جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، ہم ایسی فاسق سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے اور کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بگانے نکلے اور سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی، سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی، گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے۔ اور جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لوگ کام کو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے۔ بعد از حمد و صلات بہت پیار، محبت، عزت اور ادب کے لائق اسٹیج کی زینت علماء ذی احتشام، سرحان مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آج کی خوبصورت بزم میلاد میں تشریف فرما عزت مآب مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، اس مسجد میں مسجد انتظامیہ نے، اہل محلہ نے مل کر آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ کریم اس محفل کو ہماری بخششوں کا ذریعہ بنائے اور اس بزم کے صدقے میں اللہ بزم حشر میں ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔
مجھے جو عنوان دیا گیا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی سا بھی عنوان ہمارے سامنے بیان کیا جائے تو میں اس عنوان کو بیان کرنے سے پہلے آپ جس بزم کے اندر بیٹھے ہیں اس بزم کی حیثیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جو میں نے آیت پڑھی ہے اور جس عنوان پر میں نے کچھ کلام کرنا ہے ہم اسے سماعت کریں گے۔ اس محفل، اس بزم، اس میلاد کی حیثیت بیان کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بختوں پر ناز آ جائے کہ رب نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس محفل کی حیثیت بہت ساری جہتوں سے بیان ہو سکتی ہے، لیکن بہت خوبصورت قول ہے حضرت سری سبتی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نے بزم میلاد کے متعلق ایک کلام ارشاد فرمایا، میں اسی کو اس بزم کی حیثیت کے لیے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے بھی آپ کے چہرے بڑے کھلے ہوئے ہیں اور بڑے باذوق ماحول کے اندر آپ اس بزم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چہرہ بتا رہا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ پہلے بھی آپ کے ذوق کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ جملہ سن کر انشاءاللہ ذوق مزید دوبالا ہو جائے گا۔ حضرت سری سبتی رضی اللہ تعالی عنہ جو آج سے 738 سال پہلے آپ تشریف لائے اور آپ نے بزم میلاد کے متعلق ایک کلام ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں من قصد مودیا، جس بندے نے ارادہ کیا ایسی جگہ پہ جانے کا، جس نے ارادہ کیا ایسی جگہ پہ جانے کا، کیسی جگہ پہ؟ یقرأ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پر سونے محمد کا میلاد منایا جا رہا تھا۔ جس بندے نے ارادہ کیا اس محفل میں جانے کا جہاں آقا حضور رحمت عالم کی ولادت کی خوشی کے لیے مسلمان اکٹھے تھے، بزم میلاد سجی ہوئی تھی، تو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ اس نے کہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ خالی محفل میلاد میں نہیں گیا، فقد قصد روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تو سیدھا جنت کے باغ میں چلا گیا۔ تو آپ اس مسجد کے اندر جو بزم میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، خالی میلاد میں نہیں بیٹھے بلکہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس بات پہ اختلاف کرے بھئی اگر آپ بزم میلاد کو جنت کا باغ کہتے ہو تو ہمیں سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نہ سناؤ، ہمیں کوئی حدیث بتاؤ جس سے ہمیں پتا چلے کہ بزم میلاد جنت کا باغ ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں 4 مقام حدیث میں جنہیں آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام میرے محبوب نے کیا فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کہاں پہ ہیں؟ جنت تو 7واں آسمان پار ہے، زمین پہ نہیں، 7واں آسمان پار ہے، اور یہ میرے رب کا تیز ترین نظام ہے جو کسی عقل میں سمانے والا نہیں۔ جنت تو 7واں آسمان پار ہے۔ جب ہم اپنے بھائی اور اپنے پیارے کو قبر میں رکھتے ہیں اور دنیا اس نے رب کی مان کے گزاری ہوتی ہے، قبر میں جاتے ہی رب جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے برزخ کا جو ہماری عقلوں میں آنے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اس لیے پوچھا یا رسول اللہ جنت تو 7واں آسمان پار ہے، آپ کس باغ کی بات کرتے ہیں؟ تو میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے غلاموں جو تمہارے محلے کی مسجد ہے نا، رب نے اسے جنت کا باغ بنایا ہوا ہے۔ تو اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں تو یہ بھی جنت کا باغ ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ڈبل جنت کے باغ میں ڈبل مزے لے رہے ہیں۔ ایک تو رب کا گھر ہے
دوسرا آمنہ کے لال کا میلاد ہے۔ اور ایک دوسرا مقام بھی ہے جسے آقا حضور نے جنت کا باغ قرار دیا، زمین کے جس حصے پر وہ اللہ کا گھر ہو، وہ چوک ہو، وہ بازار ہو، وہ اپنا گھر ہو، وہ کوئی شادی حال ہو، کوئی بھی زمین کا حصہ جہاں مسلمان جمع ہوتے، جہاں مل کے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، اور عنوان کیا ہو؟ عنوان ہو ذکر اللہ۔ دیکھیے میری یہ طبیعت میں نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں بھئی کہو سبحان اللہ، اونچی کہو، ہاتھ اٹھا لو، بھئی یہ ہمارے رب کا نام ہے، جس کی جیسے مرضی ہے کہو۔ میں نے بولا نہیں، لیکن آپ پہلے سے سبحان اللہ کی صدا لگا رہے ہو۔ میں جملہ یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جب آپ نے کہا سبحان اللہ تو یہ بزم میلاد بھی بن گئی، بزم ذکر اللہ بھی بن گئی۔ یہ اللہ کے نام کا نعرہ بار بار لگ رہا ہے اور بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ہر لفظ سے رب کے نام کی معنی جپی جا رہی ہے، اور خوش نصیب بندے کی زبان پر جب رب کے نام کا یہ نعرہ آتا ہے، رب اسے 90 نیکیوں کا نور عطا فرماتا۔ تو دیکھیے میں نے حدیث میں دوسرا مقام آپ کو بتایا، جہاں ذکر اللہ کی بزم ہو وہ جگہ بھی جنت کا، بولیے نا، وہ جگہ بھی جنت کا۔ اور اللہ کے فضل سے میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت تین جنت کے باغوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب کا گھر بھی ہے، ذکر اللہ کی محفل بھی ہے، اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ اور حدیث کے اندر ایک تیسرا مقام بھی بیان کیا گیا کہ جس بندے کا مقدر بلند ہو اور اسے اللہ کعبے کی زیارت عطا فرمائے، جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتا ہے تو طواف کر کے تھک جاتا ہے، ایک عبادت اور وہ کرتا ہے، این کعبہ کے سامنے بیٹھ کے نظر کعبے پہ جما لیتا ہے۔ کعبے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت۔ کیا ہے؟ لیکن میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب کوئی بندہ این کعبہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا وہ خالی کعبہ کے سامنے نہیں بیٹھا، وہ تو جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا۔ اور حدیث ہی کے اندر ایک چوتھا مقام بھی ہے اور بڑا مشہور ہے، جب حاجی حج سے فارغ ہو کے، کعبہ کی زیارت سے فارغ ہو کے صوبے مدینہ جاتے ہیں اور آقا حضور کے دربار میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا اس بات پہ ناز کرتا ہے، میں وہ خوش نصیب ہوں جسے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے ملے۔ اب یہ مزہ انہیں آئے گا جنہوں نے اس در کو دیکھا ہوا ہے کہ 5-5, 6-6 گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے، لنگر لینے کے لیے نہیں، 2 نفل پڑھنے کے لیے۔ اور وجہ کیا؟ میرے حبیب نے فرمایا جو ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کے 2 نفل پڑھے نا، یوں ہی ہے جیسے جنت میں کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس بزم کے ساتھ میں اسے جوڑنا چاہتا ہوں کہ ریاض الجنہ بنا کیسے؟ آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے، رب نے اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اور محدثین کہتے ہیں وجہ کیا ہے جنت کے باغ کے بننے کی؟ کہا وجہ یہ ہے، یہ وہ خوش نصیب زمین کا ٹکڑا ہے جہاں کثرت سے مصطفیٰ کریم کے قدم لگتے رہے۔ تو مجھے بتاؤ جہاں سونے کے قدم لگیں وہ بن جائے جنت کا باغ، اور جہاں سونے کا نام لیا جائے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ مسلمان آپس میں اکٹھے ہو کے ایک عنوان پر جمع ہو جائیں۔ کیا عنوان ہے؟ آؤ مل کے یار کی باتیں کریں، آؤ مل کے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی پوری زندگی وہ بیان کے قابل ہے۔ میں آج ایک بڑی عام جہت پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ دیکھیے کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں نا 2, 4, 6 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، باقی کہتے ہیں یار یہ میرا تو عنوان نہیں ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، جس کے والدین فوت ہو گئے وہ کہے گا یار اب میرا تو ٹائم گزر گیا،
یہ تو اس کے لیے جس کے والدین حیات ہیں. اسی طرح بہت سارے عنوان ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ کے لیے وہ برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. لیکن جس عنوان پر ابھی میں گفتگو کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر بندہ اس عنوان کا محتاج. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. 3 علوم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. مرد، عورت، جوان، بوڑھا، عقل صحیح ہے یا عقل صحیح نہیں، سمجھ سکتا ہے یا سمجھ نہیں سکتا، 3 علوم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ جو حدیث ہے نا، آپ زبانی اسے یاد رکھتے ہیں اور پڑھی جاتی ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ لکھی تو کالج اور یونیورسٹی کے باہر ہے، لیکن وہ علم مراد نہیں. وہ ضروری ہے، اس میں رحمت ہے. اس دور کے اندر جب وہ علم ہوتا ہے تو دین کے علم کو 4 چاند لگا دیتا. وہ تو رحمت ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ بنیادی علم. اچھا وہ کون کون سے؟ مختصر بتا دیتا ہوں. پہلا ہے علم العقائد. کیا؟ علم العقائد، یعنی ایک مسلمان کو اللہ کی ذات کے متعلق، رسول اللہ کی ذات کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، انبیاء جو دیگر ہیں ان کے متعلق، قبر کے متعلق، موت کے متعلق، حشر کے متعلق، قیامت کے متعلق، ان ساری باتوں کا علم ہونا یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ دوسرا علم ہے علم الاحکام، کہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ عبادت اچھے طریقے سے اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے، اس کے متعلق اتنا سارا علم کہ عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. یہ سیکھنا بھی ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض. میں پہلے پہ بھی نہیں رکتا، دوسرے پہ بھی نہیں رکتا. میرا ٹاپک ہے تیسرا علم جسے سیکھنا فرض ہے، وہ ہے گناہوں کی معرفت. وہ کیا ہے؟ سارے بولیے گناہوں کی. دیکھیے بندہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، حاجی ہے، تہجد بھی اٹھ کے پڑھتا ہے، پر اسے گناہوں کی معرفت نہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ کس گناہ کا کیا نقصان ہے. اور جب تک بندے کو گناہ کے نقصان کا علم نہیں ہوتا وہ کما حق کو گناہ سے بچ سکتا نہیں ہے. دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے. ایک بندہ ادھر سے نماز نامہ اعمال میں ڈال رہا ہے، دوسری جانب سے نکال رہا ہے، کل قیامت کو پیش ہو. یہ تو مطمئن ہے، تہجد بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، استغفار بھی ہے، درود و ثنا بھی ہے، لیکن بعد میں حشر میں نامہ اعمال کھولا جائے خالی کا خالی ہو. یہ نقصان ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ نقصان کیوں ہوا کہ اس بندے کو گناہوں کی معرفت نہیں. آج میں صرف دل کے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. جیسے نماز ضروری، روزہ ضروری، حج ضروری، صاحب ثروت اور استطاعت لوگوں پر زکوٰۃ ضروری، اسی طرح ہر گناہ کی معرفت ہونا یہ ہر میلاد منانے والے کے لیے ضروری ہے. میں نے اس کے لیے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، میں اسی کے ضمن کے اندر کچھ گزارشات پیش کروں گا. میرے محبوب کریم الاسلام نے کچھ باتوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. پہلی 2 باتیں جن کے معنی آپس میں متقارب ملتے جلتے ہیں، میں ایک ہی کے اندر اسے لیتا ہوں. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا. یہ ہا کے ساتھ جیم کے ساتھ ایک ہی معنی میں قرآن میں مختلف مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوئے. تحسسوا، تجسسوا، معنی کیا ہے؟ آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو.
ایک دوسرے کے عیب بیان. اور اس کا سادہ سا ترجمہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کی اس کی پشت پیچھے برائی بیان کرنا، اور اسے مختصر زبان میں کہتے ہیں غیبت کرنا. اچھا اس کی معرفت کیا ہے؟ یہ تو پتا ہے کہ یار غیبت ہے. کسی کو بولو نا کہ آپ غیبت کرتے ہو، وہ آگے سے یعنی وہ دلیر ہو کر جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں ڈرتا تھوڑا، میں تمہارے سامنے، میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. یہ کوئی دلیری نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں عیب چھپانے کا حکم عطا فرمایا. جس رب کے ہم بندے ہیں، رب کی شان کیا ہے؟ ستار العیوب. وہ عیبوں پر، بولیے نا، عیبوں پر قربان جاؤ رب کی رحمت والی شان کی. قیامت کا منظر میرے محبوب نے بیان فرمایا، فرمایا جب پلڑا لگے گا، میزان قائم ہوگا، ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ، تو دونوں پلڑوں کی رسول اللہ نے حیثیت بیان فرمائی. حیثیت وہ کس طرح کے ہوں گے؟ فرمایا جس پلڑے میں نیکیاں ہیں وہ شیشے کی طرح سفید ہوگا. نماز باہر سے نظر آئے گی، اندر نماز. روزہ باہر سے نظر آئے گا، حج باہر سے نظر آئے گا، زکوٰۃ باہر سے نظر آئے گی، تہجد باہر سے نظر آئے گی. محفل میلاد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کی صدا بھی باہر سے نظر آئے گی. نیکیوں والا پلڑا بد میں اشر میں شیشے کی طرح سفید، ہر نیکی باہر سے نظر آئے گی. لیکن اس کے بالکل مقابل میں گناہوں والا پلڑا میرے محبوب فرماتے ہیں وہ شیشے کی طرح سفید نہیں ہوگا، وہ بالکل بلیک، کالے رنگ کا. گناہ تو اندر ہوں گے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، ملاوٹ ہے، دغا ہے، اور قتل ہے، بدکاری ہے، شراب ہے، دیگر گناہ ہے، بے نمازی ہونا، حرام کھانا، سود کھانا، سارے گناہ نامہ اعمال میں ہیں. لیکن وہ جو نامہ اعمال ہے جہاں میزان لگنا ہے، اس کے اندر رکھنا ہے برائیوں والا پلڑا، تو میرے محبوب نے فرمایا وہ کالے رنگ کا ہوگا. گناہ سارے اندر ہیں لیکن باہر سے رب کوئی نظر نہیں آنے دے گا. اللہ اکبر. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیش نکالا تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ایک معاشرے کے سامنے ظاہر ہو جائے، کوئی منہ لگانے کے لیے تیار، گلی میں گزرو تو کوئی سلام دینے کے لیے تیار. لوگ نفرت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ رب کتنا عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. دنیا تو دنیا تھی، حشر کے میدان میں سارے اکٹھے تھے، ماں بھی موجود تھی، بہن بھی موجود تھی، بیوی بھی تھی، بیٹیاں بھی تھی. رب نے بزم حشر میں بندے کو بے پرد ہونے سے بچا لیا، اور نامہ اعمال جس پلڑے میں رکھنا تھا اسے سیاہ کالا کر دیا. گناہ اندر ہے لیکن باہر سے نظر نہیں آ رہے. اور جب میرے محبوب نے سید کو بیان کیا نا تو میرے محبوب کی آنکھیں پرنم ہو گئی. کہا مجھے رب کی رحمت پہ یقین ہے، جو نامہ اعمال کو چھپا کے میزان میں ڈالے گا وہ عیبوں پہ پردہ ڈال کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. رب کی شان کیا ہے کہ رب عیب، بولیے نا، رب عیب، اور وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ بھی عیبوں کا چرچا ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کرے، برائیوں کی ٹوہ نہ لگائے. اچھا اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر کسی کو یہ لت پڑ جائے، ہمارے ہاں جب کسی کا کوئی عیب کھل جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہر ایک کی عزت کی. وہ ایک بزرگ لڑک میں جگہ سے گزرے نا تو ایک بندے کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، پتھر لے کے اسے مار رہے. اس کا ایک عیب کھل گیا، برائی اس کے سامنے آ گئی. ہر بندہ پتھر لے کے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. ان بزرگوں نے سب کو روکا، کہا یار سنو،
عیبی یہ ہے اور عیبی ہم بھی سارے ہیں. فرق اتنا ہے اس کا عیب ظاہر ہو گیا اور ہمارے عیبوں پہ رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو کسی کا عیب ظاہر ہو جانا، کسی کی برائی ظاہر ہو جانا، اور پھر دیکھیے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کوئی بندہ سب کے سامنے مشہور ہو جاتا ہے کہ جناب اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے. امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا بڑے غضب کا جملہ ہے. کہا جس کا عیب ظاہر ہو جائے نا گلی گلی چرچا نہ کر. وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ رات تنہائی میں مصلی بچھائے اور رب اس سے راضی ہو جائے. اللہ نے راضی ہونے کے لیے کسی سے کوئی پوچھنا نہیں. رب کی رحمت پہ کوئی منشی نہیں، کوئی پہرے دار نہیں. وہ کسی کو بخشے گا مجھ سے نہیں پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا، محلے کے کسی بندے سے نہیں پوچھے گا. وہ بخشنے والا مالک ہے. وہ جب چاہے جسے چاہے جیسے چاہے معاف کر دے. امام محمد غزالی کہتے ہیں اس کے عیبوں کو لے کے تو اپنی زندگی خراب نہ کر. ہو سکتا ہے وہ مصلی بچھائے اور رب کے ساتھ اس کی صلح ہو جائے اور تو اس کے عیب بیان کر کے پکڑا جائے. اور میں بتاؤں میرا رب راضی ہونے میں بڑی جلدی کرتا ہے، بڑی جلدی کرتا ہے. بندہ عیب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو زمین جس پہ ہم چلتے ہیں شب و روز یہ اللہ کے دربار میں کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں. تیرا بندہ میرے اوپر نافرمانی کر رہا ہے. آسمان کہتا ہے ربا اجازت دے میں ٹوٹ جاؤں. سمندر کا پانی کہتا ہے رب اجازت دے میں اپنا رخ آبادیوں کی طرف کروں. تیرے نافرمان ہوائیں کہتی ہیں ربا اجازت دے میں انہیں اڑا کے لے جاؤں. اچھا زمین آسمان ہواؤں پانی کو رب ایک جواب دیتا ہے اور اس جواب میں اپنائیت محسوس کرے، اس میں میرے رب کا کرم محسوس کرے، اس میں میرے رب کی محبت محسوس کریں، اس میں میرے رب کے اس فرمان کی لذت محسوس کریں کہ وہ بار بار اپنے بندے کو پکارتے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ انسان کس چیز نے تجھے کریم رب کے دربار سے دھوکے میں ڈالا؟ کیوں چھوڑتا ہے میرا در؟ کیوں بھاگتا ہے مجھ سے؟ پلٹ کے آ جا. بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے راضی ہونے میں دیر لگاتا ہے. میرا رب کہتا ہے دیر میری طرف سے نہیں، دیر تیری طرف سے ہے. تو پلٹ کے آ جا. اگر 100 سالہ بھی تیرے گناہ ہیں تو پلٹ کے آئے گا میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. وہ پالنہار رب ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ کریم ہے. زمین آسمان ہواؤں سمندر کے پانی کو جواب دیتا ہے اور جواب میں محبت جو رب کی بندوں کے ساتھ ہے اس کا اظہار ہے. رب کہتا ہے زمین تو میرے بندے کے لیے پھٹنے کی بات کرتی، آسمان تو ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، ہوا تو میرے بندے کو اڑانے کی بات کرتی، اے سمندر کے پانی تو میرے بندے کو بہانے کی بات کرتا ہے. یہ تو بتاؤ یہ بندہ تمہارا ہے یا بندہ میرا ہے؟ بندے نے گناہگاری میں حد کر دی، اس نے رحمان ہونے میں حد کر دی. اے زمین جلال نہ کر، غصہ نہ کر، یہ بتا بندہ تیرا ہے یا میرا؟ زمین کہتی ہے مولا بندہ تو تیرا ہی ہے، تو کیا کرے گا؟ فرمایا پھر اگر بندہ میرا ہے نا تو ایسا کر بندے کو مجھ پہ چھوڑ دے، مجھے میرے بندے پہ چھوڑ دے. مولا تو کرے گا کیا؟ فرمایا میں انتظار کروں گا. ربا کب تک؟ فرمایا آخری سانس تک. جب بھی پلٹ کے آئے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اگر رات مصلی بچھا کے وہ اور دیکھیے اللہ کسی کو معاف کرے نا تو اس نے معافی دینے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی. کعبے آئے گا تو بخشوں گا، مصلی پہ بیٹھے گا تو بخشوں گا، فلاں جگہ جائے گا تو بخشوں گا. بس اس کی رحمت ہے، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بندے کو معاف فرما دیتا ہے.
پیارے موسیٰ کے دور کے اندر جب بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا حضور دعا کریں. آپ نے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ بھائی، اللہ کے دربار سے مانگتے ہیں اللہ بارش دے. مجمع اکٹھا ہو گیا تو ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، مولا بارش دے. رب نے کہا اس بزم کے اندر ایک 40 سالہ گناہگار بیٹھا ہے، اسے کہیں وہ محفل چھوڑ جائے، ہم اپنی رحمت بھیج دیں گے. اب وہ 40 سالہ گناہگار بزم میں بیٹھا تھا. اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، اس نے کہا وہ تو میں ہی ہوں. ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ساتھ والا سمجھ جائے گا. زبان نہیں کھول رہا، پاس بیٹھے کو پتا چل جائے گا. اس نے دل ہی دل میں اپنی سوچوں کو رب کی رحمت کی طرف متوجہ کیا. کہنے لگا میرے رب آج اگر بے عزت ہونے سے بچ جاؤ، اس بڑے مجمع میں میرا پردہ رکھ لے. میرے رب کی شان کیا ہے، وہ نہیں پسند کرتا پردہ اٹھایا جائے، عیب بولے جائیں، چرچا کیا جائے، تو لگائی جائے، جاسوسیاں کی جائے. وہ چاہتا ہے پردہ ہو جائے. اس بندے نے زبان نہیں لائی، ہاتھ نہیں اٹھایا، دل ہی دل میں رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کہتا ہے مولا اگر آج معاف کر دے نا، میرا وعدہ ہے میں تیرا ہو جاؤں گا. ادھر اس کے دل کا تار رب کی رحمت سے جڑا ہے، رب نے فوراً رحمت کی بارش عطا فرمائی. جناب موسیٰ پیغمبر بڑے حیران ہوئے، مولا وہ 40 سالہ گناہگار وہ تو بزم سے نکلا ہی نہیں، بندے پورے کوئی اٹھا ہی نہیں. تو نے کہا تھا وہ نکلے تو بارش دوں گا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، سارے موجود ہیں، وہ نکلا نہیں، بارش ہو گئی. اللہ اکبر. میرے رب نے کہا نکلا نہیں، بیٹھے بیٹھی ہماری اس کے ساتھ صلح ہو گئی. جب میرا رب صلح کرنے پہ آئے وہ تو جناب موسیٰ سے نہیں پوچھتا، بتا تیرا امتی ہے، صلح کروں یا نہ کروں. وہ رحمان رب، وہ کریم رب، وہ صلح کسی سے کرے، وہ کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے. اچھا جناب موسیٰ نے نا کیا کہا، پیغمبر ہے اور پیغمبروں کی بڑی محبت ہوتی ہے رب کی ذات کے ساتھ. کہا مولا پھر ذرا بتا نا وہ کون ہے جس کی وجہ سے رحمت رکی تھی، اسی کی وجہ سے رحمت اتری ہے. وہ ہے کون؟ اللہ پسند کرتا ہے عیب چھپائے جائیں، پردہ ڈالا جائے. میرے رب نے جواب کیا دیا، کہا موسیٰ جب 40 سال اس نے میرا در چھوڑ کے رکھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو میرا اپنا ہو گیا ہے، اب میں کیسے اٹھاؤں پردہ، اب میں کیسے کھولوں ہے. تو آج گناہوں کی معرفت میں سے سب سے پہلا گناہ اور کثرت سے ہونے والا گناہ، اچھا بھلا نمازی بندہ، اچھا بھلا تہجد گزار بندہ اپنی نمازوں کو آگ لگا دیتا. اور میں یہ سمجھا ہوں دور حاضر میں ساری نجات چپ میں ہے، چپ، ساری نجات چپ میں. جتنا کٹ کے رہو گے، جتنا دور رہو گے، صحبتوں کو چھوڑو گے، اتنا ہی رب کی رحمت کما سکو گے. بندے چپ نہیں بیٹھ سکتے. ایک بزرگ علیہ رحمہ کے پاس مرید ان کے حاضر تھے، انہوں نے کہا حضور فلاں بندہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے. وہ تربیت کر رہے تھے اور نیک لوگوں کا یہی کام آتا ہے، بھولا ہوا بندہ ان کے دربار میں آتا ہے وہ اسے جنت کا رستہ بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا حضور فلاں بندہ وہ آپ کے خلاف بہت بولتا ہے، آپ کے پاس نا ایک سیبوں کا ٹوکرا آیا تحفے کے اندر، تو آپ نے کہا یار ایسا کرو یہ سیبوں کا ٹوکرا نا میری طرف سے اسے تحفے میں دے آئے. غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو امام ہے. حضرت
حضرت علامہ قاری محمد عصمت اللہ سیالوی صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ علیہ سنت میں ان کا سایہ تابع قائم اور دائم فرمائے۔ اچھا، جو کلام میں بول رہا تھا، بزرگوں نے کیا کہا یار یہ سیب کا ٹوکرا لے جاؤ، اس بندے کو جو میرے خلاف بولتا ہے تحفہ دے کے آؤ۔ مریدوں نے کہا حضور وہ تو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے اور آپ اسے سیب تحفے میں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تربیت کے لیے انہوں نے جملہ بولا۔ انہوں نے کہا یار میں اس کا شکریہ کیسے نہ ادا کروں، روز نماز پڑھ کے مجھے دے دیتا ہے، وہ تو تحفے کے قابل ہے نا، محنت وہ کرتا ہے، کمائی مجھے دے دیتا ہے۔ تو اس گناہ کی معرفت کیا ہے؟ اس گناہ کی معرفت یہ ہے جب بندہ کسی کی پشت پیچھے عیب بیان کرتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اور اس نقصان کو بیان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے لوگو اگر زبان کو یہ عادت لگ گئی ہے کہ غیبت کرنی بچ نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، یہ زبان میں لذت ہے کہ بولنا ہی بولنا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر میرا مشورہ ہے کہ ماں باپ کی غیبت کیا کرو۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کیا کرو، آپ اس برائی کی نوست بتا رہے تھے۔ پوچھا کہ حضور آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی غیبت کریں؟ تو آپ نے اس برائی کی نوست کو ان لفظوں میں بیان کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری نماز کے مستحق سب سے زیادہ تمہارے والدین ہیں۔ وہ نماز پڑھ کے کسی محلے دار کو نہ دو، نماز پڑھ کے کسی اور کو نہ دو۔ مانا کیا تھا کہ ایک طرف سے بندہ نیکی کرتا ہے، دوسری طرف سے کسی کا عیب بیان کرتا ہے، وہ نیکی اس کے پاس رکتی نہیں۔ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اور کیا علماء، کیا عوام، کیا پیر، کیا مرید، کیا نیک، کیا برے ہم جیسے اکثریت لوگوں کی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اور دیکھیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، کعبے کے چکر بہت آسان ہے، لیکن نفس کے گھوڑے پہ قدم رکھ کے اپنے اندر کو مار کے روح کو زندہ کرنا یہ اصل کام ہے، اور اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ بار بار آج اس بزم میلاد میں یہ عاد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ امام محمد غزالی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، کچھ لوگ نا ہمارے پاس آ کے بتاتے ہیں فلاں کا یہ ہے، تو چونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کی ان کے ساتھ لگتی نہیں کسی بھی معاملے میں، یہ رشتہ داریوں میں، برادریوں میں اور دوست یاروں میں پتا ہوتا ہے فلاں فلاں کا مخالف ہے، تو لوگ آ کے بیان کرتے ہیں اس نے یہ کیا اس نے۔ امام محمد غزالی رحمہ کہتے ہیں جو تیرے پاس آ کے نا کسی کے عیب بیان کرے خوش نہ ہو کہ یہ میرا جگری ہے، فرمایا نہ نہ اسے عادت ہے، یہ دو زبان والا ہے، یہ آج تیرے سامنے اس کے عیب بول رہا ہے، اس کی عادت ہے، یہ تو کام یہ ایسا کرتا ہے، یہ کل اس کے سامنے جا کے تیرے عیب بیان کرے گا، لہذا پہلا دروازہ بند کر، پہلا دروازہ بند کر، روک دے۔ اور یہ بڑا مشکل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس گناہ کی ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ اپنی نمازیں، اپنے روزے اور قبر کے اندر جو عذاب ہے اس عذاب کا ایک مکمل حصہ چغلی اور غیبت کی وجہ سے، 3 حصوں میں اس عذاب کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور ایک مکمل حصہ چغلی اور غیبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام یہ الفاظ ان پہ غور و فکر کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ ماحول کے اندر کھل جائے فلاں بندے نے بدکاری کی ہے تو وہ بندہ منہ دکھانے کے قابل، کوئی اسے سلام کرتا، کوئی اسے منہ لگاتا نہیں، لیکن میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا بدکاری سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی پشت پیچھے اس کا عیب بیان کرنا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں تو منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں بھائی، یہ دلیری نہیں ہے،
اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، میں تو سچ بول رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا غیبت ہمیشہ ہوتا ہے سچ ہے، عیب ہو تو بیان کرنا اسے غیبت کہتے ہیں، اور عیب نہ ہو تو بیان کرنا یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت ہے ہی سچ، جھوٹ کا نام نہیں، جھوٹ بولے گا یہ تو ایک اور جرم ہے۔ اگر عیب ہے اور بیان کر رہا ہے پیٹھ پیچھے مسلمان کی عزت تار تار کر رہا ہے تو یہ ہے غیبت۔ اور غیبت کا نقصان، اللہ اکبر، میرے محبوب نے فرمایا یہ بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ پوچھا گیا حضور اس کی وجہ؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے بدکاری رب چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے، وہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت تب تک معاف نہیں ہوتی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی ہم نے غیبت کی تھی، کیونکہ اس کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، اور حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک رب بھی معاف نہیں۔ تو دیکھیں میلاد کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ حدیث کے پہلے دو جملے ہم نے سنے، وَلَا تَعَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور حدیث کا تیسرا جملہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقَاطَعُوا، فرمایا میرے غلاموں، میلاد منانے والوں، میرے نام کے نعرے لگانے والوں، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، رشتے نہ توڑو۔ یہ دیکھیے پوری دنیا کے مذاہب ہیں، آپ انہیں پڑھیے، جو رشتوں کی رونق اور نور اسلام نے ہمیں دیا ہے کسی مذہب کے پاس موجود۔ یہ تایا کا رشتہ، یہ چچا کا رشتہ، یہ ماموں کا رشتہ، یہ خالہ کا رشتہ، یہ پھپھو کا رشتہ، یہ کسی مذہب کے اندر نہیں۔ جناب لوگوں کو تو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، باقی مذہب والے انہیں تو اپنی ماں کا پتہ نہیں ہوتا، باقی رشتے تو باقی رشتے ہیں۔ یہ جو رشتوں کی پہچان دی ہے یہ میلاد والے آقا کا صدقہ ہے۔ ماں تو ماں ہے جس کے قدموں میں رسول اللہ نے جنت بیان فرمائی، باپ تو باپ ہے جسے اللہ کے حبیب نے جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا، بیٹی تو بیٹی ہے جس کے متعلق میرے حبیب نے کہا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اگلے گھر بھیج دیا عزت کے ساتھ، فرمایا جیسے دو انگلیاں ملی ہیں نا میرے ساتھ مل کے جنت کے اندر داخل ہو۔ بیوی کے حقوق ادا کرنے والا۔ اور خالہ کے متعلق میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو تمہاری ماں کی بہن ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ کو رب نے ماں کا درجہ عطا فرمایا۔ اور چچا تایا جو باپ کا بھائی ہے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ اما الرجل سنہ ابیہ، جو بندے کا چچا ہوتا ہے نا بندے کا باپ ہی ہوتا ہے۔ اور عملی تصویر دیکھیے دور حاضر جس سے ہم گزر رہے ہیں، مادہ پرستی ہے، دولت کی خاطر بائی بائی کا قتل کر دیتے ہیں۔ ہم جس ماحول بدبودار ماحول میں رہ رہے ہیں یہ آوازیں آتی ہیں، دو مرلے کی خاطر بائی نے بائی کو قتل کر دیا۔ ایک پلیٹ میں کھانے والے 10 سال آپس میں ناراض، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں۔ میرا ایک مقتدی حج کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، دونوں میرے پاس جمعہ پڑھتے، وہ کہتا ہے یار میرا بھائی ناراض ہے 15 سال سے، اب میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، میری غلطی بھی کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں بھائی کے پاؤں پڑوں گا، مجھے معاف کرے، میں کعبے جاؤں گا، رب کیا کہے گا؟ یہ جن لوگوں کو ان رشتوں کے درد کا پتہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اگر بھائیوں کے رشتے کا درد پوچھنا ہو نا تو پوچھئے پیارے یوسف سے، پوچھئے پیارے یوسف سے۔ ایک ہی سگا بھائی تھا نا آپ کا بنیامین، اور جب جو سگے نہیں تھے انہوں نے مارنا چاہا، کنویں میں پھینک دیا، اور رب نے کنویں کی بستی سے نکال کے مصر کی تاجداری عطا فرمائی۔ وقت بیت گیا، یہی بھائی جب سوالی بن کے دروازے پہ گئے
تو پیارے یوسف نے پوچھا یار، چونکہ بنیامین ساتھ نہیں گئے تھے، اور وہ جو خون کی کشش تھی، وہ جو رشتے کا درد تھا، وہ جو تڑپ تھی، میرا بھائی، میرا سگا بھائی، آپ نے پوچھا تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا 2 بھائی تھے، ایک یوسف تھا اسے بھیڑیا کھا گیا، انہیں پتا نہیں تھا سامنے بیٹھا یوسف، ایک یوسف تھا اسے بھیڑیا کھا گیا، ایک اور بھائی بنیامین ہے، باپ اسے ہمارے ساتھ آنے نہیں دیتا۔ پیارے یوسف کو نا اپنے بھائی کی یاد آئی، کہا ایسا کرو کسی بہانے نا اگلی دفعہ آؤ، بنیامین اپنا جو بھائی ہے نا لے آنا، میں غلہ بھی ڈبل دوں گا، پیسے بھی نہیں لوں گا۔ 7 سالی تھی، یہ ابا جی کی منت کی کہ آپ بھیجیں، ہم وعدہ کرتے سلامت واپس لائیں گے۔ مختصر یہ بنیامین کو لے کے آگے نا، تو آج ایک نبی اپنے بھائی کا استقبال کر رہا ہے، اہتمام پہلے سے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ایسا کرو 6 دسترخوان لگا، جب وہ آگے سارے ایسا کرو 2 سارے بیٹھ جاؤ، ٹوٹل یہ 11 تھے، 10 سگے، 1 بنیامین، 6 دسترخوان۔ اچھا جب دسترخوان لگے نا، کہا بھئی 2 مل کے بیٹھ جاؤ، جو سگے تھے نا 2 مل کے بیٹھ گئے۔ بنیامین اکیلے دسترخوان پہ رونے لگا، اور روتے ہوئے کہتا ہے اگر میرا یوسف ہوتا، اگر میرا یوسف زندہ ہوتا، آج میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا۔ تو پیارے یوسف، چونکہ بنیامین کو تو نہیں پتا نا سامنے کھڑا یوسف، پیارے یوسف نے نا بنیامین کو سینے لگایا حوصلہ دینے کے لیے۔ اس موقع پہ بنیامین نے ایک جملہ بولا، جب بھائی کے سینے سے لگا نا تو بنیامین کہنے لگا اوے تو کہ یوسف تو نہیں، تیرے جسم سے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ رشتے کا درد یہ تو کوئی نبی سمجھ سکتا۔ میرے محبوب جب بدر کے قیدی لائے گئے مدینہ شریف کے اندر، ان قیدیوں میں حضور کے سگے چچا حضرت عباس، اس وقت حضرت نہیں بنے تھے، مخالفوں میں تھے، یہ بھی آئے تھے۔ صحابہ نے پلروں کے ساتھ قیدیوں کو باندھ دیا اور رسیاں ذرا ٹائٹ ہو گئی۔ جب صبح آج رسول اللہ نماز پڑھانے آئے، میرے محبوب نے سلام پھیرا تو سرکار کی آنکھیں چھم چھم رو رہی تھی۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے چچا کی رسیاں کھول دو۔ چچا کے کرانے کی آواز میں مجھ محمد کو پوری رات سونے نہیں دی۔ گویا بتانا مقصود تھا رشتوں کا درد، حالانکہ چچا دشمنوں میں، باپ کا خون تو تھا نا، رشتہ تو تھا نا، یہ بتایا کہ جس رشتے کی لڑی میں تمہیں پرویا گیا ہے وہ ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، جڑ کے رہنا۔ اور سنیں، بڑے مجمع میں میرے محبوب نے ایک وظیفہ دیا، ہر بندہ طلب کرے گا یہ وظیفہ مجھے ملے۔ کون چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں عمر بھی برکت والی ہو، رزق بھی برکت والا ہو۔ تو میرے حبیب نے ایک وظیفہ دیا، صرف ان کے لیے نہیں جو سامنے بیٹھے تھے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ وظیفہ کیا تھا؟ فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اس کے رزق میں بھی برکت ہو، رشتہ داروں سے جڑ کے رہے، رب عمر میں بھی برکت دے گا، رب رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں قطع تعلقی سے محفوظ فرمائے۔ کوشش کریں اپنی ذات سے کوئی غلطی نہ ہو، غلطی ہو جائے معذرت کرنے سے بندہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے 3 باتوں کے متعلق کہا تھا یہ عزت بڑھاتی ہے، ان 3 میں سے ایک یہ فرمایا جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے رب اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور یہ بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کا 3 جملہ ولا تخاطؤ، اور حدیث کا 4 جملہ ولا تحاسدوا، کیونکہ جو وقت دیا گیا تھا وقت ہو گیا، اجازت ہے حدیث مکمل کر لوں؟ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ روح کو جلانے والی، مردہ کرنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد کرنا، کسی کی نعمت دیکھ کر، کسی کا علم دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر، کاروبار دیکھ کر، عہدہ دیکھ کر، مقام مرتبہ دیکھ کر جل جانا۔ میں کہتا ہوں ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، اس نبی نے ہمیں پتہ ہے تعلیم کیا دی ہے؟ فرمایا کسی کے پاس دیکھو نا
یہ دل میں نہ پیدا کرو خیال مولا لٹ جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ فرمایا یہ دل کے اندر دعا کرو مولا اسے تو نے دیا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اور دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے مولا، مجھے بھی عطا فرما دے۔ اور حسد گناہ، اس کا نقصان میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ خشک لکڑی کو آگ لگے تو راکھ بن جاتی ہے۔ مانا یہ اگر حسد کی بیماری دل میں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ نیکی پاس بچے گی خود بخود۔ اور قربان جاؤں نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، آپ ایک جملہ بولا کرتے تھے، بڑا مجھے پسند آیا آپ کا جملہ۔ آپ فرماتے تھے آصد سے کوئی مقابلہ نہ کرو، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ آصد بندے کے سامنے سے بن سنور کے گزر جاؤ، چونکہ اس نے جلنا ہے اندر کی آگ میں، وہ جلتا رہے گا۔ اور جو مومن ہے اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، یہ کسی کے پاس نعمت دے کے جلتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے نعمتیں دینے والا محمد کا رب ہے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، چونکہ یہ دل کی بیماری ہے اندر کا۔ اور جو اندر کا معاملہ ہے نا، دیکھیے میرا ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا ظاہر میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے دل پہ آپ میں سے کسی کی نظر اور آپ کے دلوں پر میری نظر نہیں، یہ ظاہر پر بندوں کی نظر ہے اور دل پر میرے مولا کی نظر ہے۔ ظاہر تو اس کے سامنے ہے ہی ہے، لیکن جو سب سے چھپا ہے اس کے سامنے۔ اور آج کی محفل میلاد میں آنے والوں اپنے دلوں کو صاف کر، اس سے کینہ، بغض، کھوٹ، حسد، اس بیماری کو نہیں، یہ اجلے ہو جائیں، مسلمانوں کے لیے دل صاف ستھرے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے، علامہ منذری نے بیان فرمایا، کہتے ہیں میرے محبوب کا دربار سجا ہوا تھا تو ابھی ایک بندہ داخل نہیں ہوا، آنے والا تھا، حضور نے پہلے خبر دی، فرمایا میرے غلاموں ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آئے گا۔ مجھے بتائیں جس کی جنت کا بیان سونے کی زبان سے ہو جائے، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منتظر تھے، کون ہے؟ کہا تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا، جوتے اس نے اپنے بغل کے نیچے رکھے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، وہ آ کے نا پیچھے صف کے بیٹھ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں محفل ختم ہوگی، لوگ گھروں کو چلے گئے، وہ بھی چلا گیا۔ دوسرے دن پھر بزم سجی تو میرے محبوب نے پھر وہی اعلان کیا، فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، آج کون ہے؟ کہا دیکھا نا دوسرے دن بھی بندہ وہی تھا، حالت وہی، جوتے بغل کے نیچے، تازہ وضو کر کے آیا تھا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ کہا آج بھی بزم ختم ہو گئی۔ جب تیسرے دن محفل سجی نا تو میرے محبوب نے پھر وہی اعلان کیا، فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی بندہ آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم منتظر تھے، آج کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آج تیسرے دن بھی بندہ وہی ہے، بندہ بدلا۔ کہتے مجھے تجسس پیدا ہوا، حیرانگی ہوئی، یار یہ بندہ کرتا کیا ہے کہ سونے نبی نے 3 مرتبہ اس کی جنت کا اعلان اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ ظاہر کو عمل تو ہوگا۔ کہتے ہیں جب وہ بندہ آج محفل چھوڑ کے نکلا نا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چلا گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بھائی میرا میری بیوی کے ساتھ کوئی تنازع ہے، کوئی مسئلہ ہے، اگر تم 3 دن مجھے اپنا مہمان بنا لے۔ کہتے ہیں اس نے کہا مہمان نوازی ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہے، میرا کوئی اعتراض نہیں، آپ آؤ میرے ساتھ، 3 دن میرے ساتھ رہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں کیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا رات کو کرتا کیا ہے، دن تو ہمارے سامنے، رات میں کیا کرتا ہے کہ رب کے حبیب نے 3 مرتبہ اس کی جنت کا اعلان کیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں چلا گیا، وہ رات عشاء پڑھ کے سوتا، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتا تھا، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا تھا۔ پوری رات میں نے صرف اتنا عمل دیکھا، جب کروٹ بدلتا اس کی زبان پر رب کا نام جاری ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب 3 راتیں میں نے اس کے گھر میں گزاری نا، وہ تو سو جاتا، میں جاگ کے اسے دیکھتا رہتا، کب اٹھے گا، کیا کرے گا، کیا مانگے گا، کیا پڑھے گا، کہا کچھ بھی نہیں، فرض نماز پڑھتا تھا،
کہا جب تیسرا دن آیا نا میں واپس پلٹنے لگا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا بھائی میرا بیوی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا, میں تو 3 راتوں سے تیری جاسوسی کر رہا ہوں کہ تو رات عمل کیا کرتا ہے کہ رب کے حبیب نے 3 مرتبہ تیری جنت کا اعلان کیا ہے. وہ صحابی کہنے لگے عبداللہ بن عمر میرا عمل کسی کو نظر آنے والا نہیں. کہا اچھا پھر بتا دے عمل کون سا ہے. اب ذرا عمل سنیے گا. تو پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں میرا عمل یہ ہے کہ میرا دل سارے مسلمانوں کے لیے صاف ہے. میں نے یہاں کوئی نفرت کا بیج, کوئی دشمنی, نفرت, بغض, عداوت, حسد میرے دل میں نہیں ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے میرا دل صاف ہے. عبداللہ بن عمر نے ہاتھ پکڑ کے کہا یار اسی لیے تو سونے نے 3 مرتبہ تیری جنت کا اعلان فرمایا. وَلَا تَحَاسَدُوا, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اور حدیث کا آخری جملہ وَلَا تَدَابَرُوا, ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو, مل جل کے رہو. کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندو آپس میں بائی بائی بن جاؤ. کیونکہ میں محمد تمہیں جوڑنے آیا ہوں. ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو گناہوں کی معرفت نصیب فرمائے, اور جو جو گناہ آج ہم نے سنے ہیں اللہ پوری زندگی ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بزم میلاد کو ہماری بخششوں کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تکبیر.